بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فضائل قرآن کے حوالے سے، کوئی قرآن پاک کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور کچھ معلومات قرآن بھی پڑھیں گے اور اسلامی معلومات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے، سننے سنانے، سیکھنے سکھانے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ایک حدیث جو ہم عام طور پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی، اور بعض جگہ فرمائے ایک کے بدلے 10 نیکی۔ تو یہ قرآن پاک کے فضائل ہیں، پڑھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، سمجھنے کا بھی ثواب، بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ فضیلت سے اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ معلومات قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھ لیں آپ، قرآن پاک کی جو کل صورتیں ہیں وہ ہیں 114، سجدوں کی تعداد 14 ہے، منزلیں 7 ہیں، آیات 6236 ہیں۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ بہرحال مکی صورتیں 87 ہیں، مدنی صورتیں 27 ہیں۔ قرآن پاک میں جو کل کلمات ہیں وہ ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ہیں 86,430۔ زبر کی تعداد، زیر کی تعداد، پیش کی تعداد، مد، تجدید، نقطے، سب سے بڑی صورت، سب سے چھوٹی صورت، نماز کا ذکر کتنی مرتبہ ہے، اور دعا کا ذکر، خیرات کا ذکر، آخرت کا ذکر، یہ سب یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور مزید کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا، وہ اس میں موجود نہیں ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو جو بتا دوں مکی و مدنی آیات، جو آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آیات ہجرت سے مدینہ سے پہلے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی، بلکہ جو ہجرت سے پہلے آیات کے مکی اور مدنی ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہجرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہجرت سے پہلے کی ساری آیتیں مکی، ہجرت کے بعد کی ساری آیتیں مدنی، اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تو جو آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی مکی ہیں، جیسے منی، عرفات اور معراج وغیرہ کے موقع پہ جو آیت نازل ہوئی وہ بھی مکی ہیں، کیونکہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور جو آیت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی آیات ہیں، اگرچہ وہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، جیسے فتح مکہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی۔ اب فتح مکہ ہجرت کے بعد ہوا تھا، تو اس لیے وہ آیتیں مدنی ہوں گی۔ تو آیت کے مکی اور مدنی ہونے کا تعلق ہجرت سے ہے۔ اچھا، اب جو قرآن پاک کی صورتیں وہ جو مکی اور مدنی ہوں گی وہ کیسے ہوں گی، اس کے لیے چند اصول مقرر کر دیے ہیں مفسرین کرام نے، ٹھیک ہے۔ وہ اصول کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا، پوری صورت مکی یا پوری صورت مدنی، یا تو پوری صورت ہی مکہ میں نازل ہوئی ہے، وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، یا پوری صورت ہی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو وہ مکی یا مدنی ہوگی۔ دوسرا اصول، جس صورت کی اکثر آیات مکی ہیں تو وہ پوری صورت کو ہی مکی کہتے ہیں، اور اگر اکثر آیات مدنی ہے تو اس کو مدنی کہہ دیتے ہیں۔ تیسرا اصول، ہر وہ صورت مکی ہے جس میں کوئی سجدے کی آیت ہے، جس میں سجدے کی آیت نہیں ہے تو وہ اس کو انہوں نے مدنی کہا ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا جہاد کے احکامات کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد تو لازمی مدینہ کے بعد، ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ اچھا، ہر وہ صورت جس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں منافقوں کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا، ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہے کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، آیا ہے وہ مکی ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پہ لوگوں کو یا ایھا الناس، یہ مکی آیتوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات بتا رہا ہوں، یہ مکی اور مدنی صورتوں کی بات ہے کہ کون سی صورت مکی ہوگی اور کون سی مدنی ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کے لیے یہ سارے اصول انہوں نے بتائے ہیں۔ تو ایک اصول یہ کہ جو صورت یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے وہ ہوگی مکی، اور جو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہوگی کیا کہتے ہیں مدنی۔ شروع ہونا ضروری ہے جس میں خطاب کیا گیا ہو، اس میں وہ آیتیں موجود ہوں
جس میں یا الذین آمنوا ہو تو وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ مکی صورتیں عام طور پر چھوٹی اور مختصر ہیں، جبکہ مدنی صورتیں اور آیات لمبی اور مفصل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد بہت سارے احکامات نازل ہوئے، ہجرت سے پہلے احکامات نہیں نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ صورتیں لمبی ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسلی اور آپ کو صبر کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات کا ذکر ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں خاندانی قوانین، جہاد، قتال کے احکامات، حدود اور فرائض، حدود آرڈیننس اور اجتماعی انفرادی زندگی گزارنے کے طریقے، رولز ریگولیشن، کلچر وغیرہ وغیرہ، یہ سب مدینے کے اندر ہجرت کے بعد نازل ہوا، اس لیے جن صورتوں میں احکامات ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یقیناً آپ حضرات یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔